بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا تھا۔ یہ پورا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے تمام لوگ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کو پوجا کرتے تھے اور خدا کو بالکل بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر بولا، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو، اور حکم دیا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے نمرود کے حکم پر اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا تاریخ میں نام نونا بتایا گیا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی۔ نونا کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود سے ڈر کر شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو وہیں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر وہیں خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کو اس گھر میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور اس غار کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئیں۔ جب اگلے دن بچے کو دیکھنے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دیکھنے کی غرض سے جب غار میں آتی تھیں تو آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو آپ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو اخلاق سکھانے لگیں، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ کے پیغمبروں کے واقعہ سنایا کرتی تھیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی وہ تعلیم و تربیت میں ہے وہ خود ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی گھر میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو گھر سے نکل کر شہر میں داخل ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ آزر لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتا تھا اور ان کو پوجتا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت بھی کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کا کام کیا کرتے تھے اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت فروشی پر لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلوں میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی کیچڑ سے آلودہ ہو گئے، اور پھر آواز لگائی کہ لوگوں، آؤ اور مجھ سے بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے خالی ہیں، کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے ساتھ یہ سلوک بت پرست لوگوں کی نظر میں بہت توہین آمیز تھا۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے پوچھا کہ چچا جان، ایک لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم نے ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ دیکھو، آئندہ اس طرح کی بات اپنی زبان پر مت لانا ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے نہ یہ بت ہے،
بلکہ عبادت تو صرف اللہ کی ذات کی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ساری دنیا کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات غور سے سنتے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے فوراً حکم دیا اپنے آدمیوں کو کہ اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا خدا وہ ہے جو انسانوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایسے ایک مجرم کو رہا کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی کہ جس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ پھر بولا کہ اب بتاؤ کہ میرے خدا ہونے میں کس کو شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت بخش دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر واقعی سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا بادشاہ سلامت آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اس کو آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا میں تمہاری خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے اب کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرض کو نہ چھوڑ سکے اور انہوں نے اپنے چچا سے ایک دن کہا کہ چچا جان یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ ابراہیم فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے۔ چچا جان آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنا فرض نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، ان بتوں یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام سر انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا تو وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور اس بت خانے میں جا پہنچے۔ اس بت خانے میں مختلف بتوں کو ترتیب کے مطابق رکھا گیا تھا۔ آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کیا کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے اور سب سے آخر میں سب سے بڑے بت پر کلہاڑا رکھ دیا اور چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے، وہاں ان کے بتوں کا حشر تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ وہ سب سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بتوں کی عبادت کرنے کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور ہمیں لعنت اور ملامت بھی کرتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کے بعد ایک مقدمہ چلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا یہ بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں، بت توڑنا تو دور کی بات ہے کہ اگر اس کی آنکھ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ وہ بھی نہیں اڑا سکتا۔ دوسروں کو نفع یا نقصان کیسے پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات ہے کہ تم اب بھی مجبور ہو اور لاچار ہو اور اس کو خدا مانتے ہو۔ بس نہیں مانتے تو اس خدا کی عبادت نہیں کرتے کہ جس نے ساری دنیا بنائی ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سنا اور کہنے لگے کہ ابراہیم سچ کہتا ہے، لکڑی، مٹی، پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل میں آپ علیہ السلام کی باتوں نے الٹا ہی اثر لیا۔ وہ بولا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جو یہ سب سن رہے تھے۔ یہ سب نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ یہ اس انتظار میں تھے کہ نوجوان کے لیے کیا تجویز پیش کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ وہ شخص بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی یہ سزا ہے کہ تمہیں زندہ آگ میں ڈالا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری اس سزا سے نہیں ڈرتا۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میں اس پر قائم ہوں، اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو فیصلہ سنایا تو نمرود نے اس پر عمل کرنے کے لیے فوری تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں یہ اعلان کروایا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو کچھ ہی دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے اوپر سے ایک پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے گا۔ اس وقت شیطان نے ان کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنیق سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی۔ کوفہ میں کوثر نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ دریائے کنتانہ میں بنائی گئی تھی۔ اس منجنیق کو شیطان نے بنایا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا کہ مجھ پر سوائے حضرت ابراہیم کے تیسری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا کہ تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ابراہیم مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا، زمین پر ابراہیم کے علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ لوگ ان کو جلا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اسے بچا لوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے، اور فرمایا کہ اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر خدا نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئے۔
کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس میں پھینکتا تھا اور اس کی آگ کو بجھاتا تھا، اور جب خدا نے فرمایا کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آگ سے محفوظ رکھا۔ نمرود یہ سارا معاملہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا کہ ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرود کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے کو تیار نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، لیکن کیونکہ آپ کے پاس بہت سی بکریاں تھیں اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بکریاں، مال مویشی لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں جتنی عمر اپنی گزاری ہے، یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا سارا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھی تو یہ معاملہ نمرود کے ایک جج کے پاس گیا، اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرے سامان کے ساتھ اور اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ آگ سے نجات کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہارے خدا کے ساتھ جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے سب سے کم تر مخلوق مچھر کو بھیجا جن سے صفحہ تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر پر حملہ آور ہو گئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ نمرود کے دماغ میں گھس جائے۔ مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک سے اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے اور اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔